حضرت لقمان حکیم علیہ السلام پہ ہماری بات چل رہی تھی اور ان کی نصیحتوں سے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ ان کو قرآن پاک میں ذکر کر دیا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میرا بیٹا درمیانی چال اختیار کیجئے۔ ایک تو جب انسان چل رہا ہو بے حد تیزی کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ درمیانی سی چال کے ساتھ۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلا کرتے تھے جیسے کوئی بندہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو، سر جھکا کے، نظریں جھکا کے چلا کرتے تھے، اور زور زور سے قدم مارتے ہوئے نہ چلیں۔ اسی طرح اگر زندگی کو لے لیا جائے تو زندگی میں بھی درمیانی راہیں اچھی ہوتی ہیں، یعنی بہت ہی زیادہ حد سے آگے نکلنا بھی ٹھیک نہیں، بہت ہی زیادہ حد سے پیچھے رہنا بھی ٹھیک نہیں، درمیانی راہ زندگی گزارنی ہے۔ بہت قیمتی چیزوں کی طرف بھی نہ جائیں، بہت ہلکی چیزوں کی طرف بھی نہ جائیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کر لیں۔ جب بھی ایسا چانس ملے درمیانی راہ اختیار کر لیں۔ یہی حدیث میں آ رہا ہے خیر الامور اوسطها، کہ جب کوئی آپ کو کام پیش آ جائے، چوائس کرنا پڑ جائے، تو ذرا درمیانی سی چوائس لے لیجئے، یہ بڑی اچھی رہتی ہے۔ اور ما عال من اقتصد، ایک حدیث آ رہی ہے، جس نے درمیانی چال اختیار کر لی تو اسے فاقے نہیں آئیں گے، اور وہ بندہ کبھی خرچ کے ہاتھوں تنگ نہیں ہوگا جو درمیان میں رہ کے چلتا ہے۔ جو ایک دم اڑانے پہ آ جائے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ والذین اذا انفقوا، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو ایسا نہیں ہے لم یسرفوا ولم یقتروا، ہمارے خاص بندے نہ بہت کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی سارا لٹا بیٹھتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، درمیانہ راستہ چن لیتے ہیں۔ تو یہ درمیانی سی راہیں اختیار کیے رکھنا، اسی میں عافیت ہے۔ اور وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز مدھم رکھیے، دھیمے لہجے میں بات کرو۔ یہ جو ہوتا ہے نا بہت اونچا چیخ چیخ کے بولنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طرح محترم والدین کو بھی یہی چاہیے کہ بے حد چیخ چیخ کے باتیں نہ کریں، اس سے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ 20% والیوم میں بات سنیں گے تو پھر وہ اس کے عادی ہو جائیں گے، پھر وہ بات نہیں سنیں گے، پھر آپ کو اپنا والیوم 30 پہ لے جانا پڑے گا، تب وہ سہم جائیں گے۔ پھر 30 کے عادی ہو جائیں گے تو 40 پہ لے جانا پڑے گا، اس کے ہو جائیں گے تو 70 پہ لے جانا پڑے گا۔ آخر انسان کتنا چیخ سکتا ہے؟ اور خاص طور پر جو مائیں ہیں ان کی عادت یہی ہوتی ہے، بہت زیادہ چیختی ہیں۔ تو منع کیا گیا کہ دیکھو چیخ کے بات نہ کرو، بہت چیخ کے مت بولو۔ اگر چیخنا واقعتاً کوئی کمال ہوتا، بہت اونچا بولنا واقعتاً حقیقتاً کوئی کمال ہوتا تو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، پھر گدھا بے حد با کمال شخصیت بن جاتا۔ اس کی آواز تو 7ویں محلے میں جا رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت نصیحت ہے کہ اگر اسی کو پرسنالٹی کہا جا سکتا ہے، اسی کو شخصیت کا بہترین پہلو کہا جا سکتا ہے، تو واقعی پھر گدھا اس سے بڑھ کے باکمال چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائیں۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی آ رہا ہے، علماء نے مفہوم لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت تیز تیز بولنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ دھیمی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اتنی ہوا کرتی تھی جتنی ضرورت ہوتی تھی۔ اب بعض لوگ اتنی دھیمی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھیما پن اسلام کے آئین مطابق ہے، لیکن علماء نے ان کو اس کیٹیگری میں شامل کیا ہے کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ بندہ اتنا آہستہ بول رہا ہے کہ اس کی زبان سے تکلیف ہو رہی ہے، تو بھائی درمیانی راہیں اختیار کیجئے، درمیانے راستے سے چلیے، وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور
علماء نے ایک روایت نقل فرمائی جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک اور نصیحت بتائی انہوں نے کہ جب کسی گھر میں داخل ہوں تو اپنی آنکھ اور اپنی زبان پہ قابو رکھیں. کسی بھی گھر میں چلے جائیں تو انتہائی غیر مناسب بات ہے انسان دائیں طرف بائیں طرف اوپر نیچے نظریں گھماتا ہوا اندر چلا جائے، بلکہ اپنی آنکھوں پہ قابو پا کے اندر چلے جائیں، نگاہیں جھکا کے اندر چلے جائیں، اور جب وہاں بیٹھیں تو یہ نہیں ہے کہ بولتے جا رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو بندے زیادہ بولتے ہیں ان کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر زبان پہ بھی قابو رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پہ چلنے، عمل کرنے، ان احکامات کو پوری دنیا تک لے جانے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ایمان والی زندگی، ایمان والا خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.